میرے شوہر کی 3 بیویاں تھیں، مگر وہ صرف اپنی دوسری بیوی سے ہی محبت کرتا تھا اور اسی کے ساتھ وقت گزارتا تھا، حالانکہ وہ بہت بدصورت تھی۔ ایک دن میں نے اور سوتن نے مل کر اس دوسری بیوی کو بے ہوش کر کے اسٹور میں چھپا دیا اور شوہر کو کہا وہ بھاگ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد شوہر چوتھی بیوی کو لے کر آیا جو ہر وقت چہرہ چھپائے رکھتی تھی۔ ایک دن مجھے شک ہوا تو میں نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اسے دیکھ کر میں الٹے قدموں اسٹور میں بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میرا نام رانیہ ہے اور میری جس خاندان میں شادی ہوئی تھی وہاں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج تھا۔ دراصل وہ عربی شیخ تھے اور دولت و جائیداد کی ان کو کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے لوگ وہاں اپنی بیٹی کی شادی کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ میں جانے کہاں سے اس خاندان کی نظر میں آ گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے تو اماں کو صاف منع کر دیا کہ وہ وہاں مردوں کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، مجھ سے کل کو سوکن برداشت نہیں ہوگی۔ اماں کہنے لگی تم بیوقوفی والی باتیں مت کرو، ارے وہ اتنے امیر لوگ ہیں کہ ساری عمر بھی ان کی دولت گنتی رہو گی تو ختم نہیں ہوگی۔ سوکن کا کیا ہے، اپنے میاں کا اس طرح خیال رکھنا کہ اسے دوسری شادی کا خیال تک نہ آئے۔ میرے ماں باپ بہت لالچی تھے اور ہر حال میں وہ میری شادی وہی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک تو جہیز کے نام پر انہیں کچھ دینا نہیں پڑ رہا تھا اور دوسرا شادی کا سارا خرچہ بھی وہی اٹھا رہے تھے۔ یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے سسرال والوں نے میرے ماں باپ کو 50 لاکھ روپے دیے تھے۔ اتنا سب کچھ وہ صرف اسی لیے کر رہے تھے کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ خیر، شادی ہوئی اور میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ میرے سسر کی بھی 3 شادیاں ہوئی تھیں، اس لحاظ سے میری 3 ساسیں تھیں اور بے شمار دیور اور نندیں۔ اچھی بات یہ تھی کہ سب الگ الگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ شروع کے دنوں میں تو شوہر کا مزاج سمجھ نہ آیا، عجیب آدمی تھا، وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، جیسے اسے میری خوبصورتی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اماں کو فون کیا تو وہ کہنے لگی تیار شیار ہو کر رہا کر، اس کے آگے پیچھے پھرا کر۔ میں نے یہ بھی کر لیا، لیکن اس کا عجیب رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہمارے گھر میں صرف وہ اور میں رہتے تھے۔ ایک دن میں نے اسے اکیلے پن کی شکایت کی تو بڑے عجیب انداز میں کہنے لگا، فکر نہ کرو، بہت جلد تمہارا ساتھ دینے والی کوئی اس گھر میں آ جائے گی۔ اس وقت تو مجھے اس کی بات کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آیا، مگر کچھ دنوں بعد ہی وہ ایک اور شادی کر کے میرے سر پر سوتن لے آیا۔ میں نے روتے ہوئے اماں کو فون کیا اور کہا کہ میں واپس آ رہی ہوں، مگر اماں کہنے لگی کہ نہیں، وہیں رہو، خبردار جو یہاں آئی۔ میں کدھر جاتی، چپ کر کے اپنے کمرے میں روتی رہی۔ صبح اٹھ کر صاحب کی دوسری بیوی کو دیکھا تو سمجھ نہ آئی شوہر کو کیا کہوں۔ سوتن لاتا تو کم از کم میرے معیار کی تو لاتا، جس سے میرا کوئی مقابلہ تو ہوتا۔ وہ انتہائی بدصورت لڑکی تھی، کالی رنگت اور بڑے بڑے نقوش، دیکھنے سے افریقی لگتی تھی۔ جانے میرے شوہر کو اس میں ایسا کیا نظر آ گیا کہ وہ اسے بیاہ کر لے آیا۔ اسے لے آنے کے بعد تو وہ بھول ہی گیا کہ میں بھی اس کی کچھ لگتی ہوں۔ بس ہر وقت اسے دوسری بیوی کے ناز نخرے اٹھاتا، اس کی محبت کا دم بھرتا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ عورت جادو کرتی ہوگی، ورنہ اتنی بدصورت عورت سے کون شادی کرتا۔ اسی لیے میں نے ایک روز شوہر سے کمرے کو چھان مارا، لیکن کہیں سے کوئی تعویذ نہ ملا۔ 1-2 بار چوری چوری اس کا پیچھا بھی کیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ کس عامل کے پاس جاتی ہے، مگر ایسا بھی کوئی چکر نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ جادو بھی نہیں کرتی تو اس میں میرے شوہر کو ایسا کیا خاص نظر آیا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ میں ہر وقت اس لڑکی کی ٹو میں رہنے لگی کیونکہ وہ مجھے کچھ پراسرار سی لگتی تھی، مگر 1 ماہ مسلسل اس کی نگرانی کرنے کے باوجود مجھے کچھ پتا نہ چلا تو میں جھنجھلا گئی۔ اسی لیے سوچنے لگی کہ اب ایسا کیا کروں۔ میں اماں کی طرف آئی تو ساری بات اسے بتائی اور مشورہ مانگا۔ پھر اماں نے مجھے ایک مشورہ دیا جو مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اپنی ساس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ شوہر کی تیسری شادی کروا دو۔ میں نے ساس سے جھوٹ بولا کہ میں ابھی بیمار ہوں اور وہ دوسری بیوی بانجھ ہے، اسی لیے اگر تم اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنا چاہتی ہو اور اپنی نسل آگے بڑھتے دیکھنا چاہتی ہو تو اس کی تیسری شادی کر دو۔ میری ساس کو بھی وہ بدصورت لڑکی بالکل پسند نہیں تھی، اسی لیے وہ میری باتوں میں آ گئی اور بہت جلد اپنے بیٹے کی تیسری شادی پر راضی ہو گئی۔ حالانکہ وہ بالکل تیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے راضی کر لیا۔ کہنے لگا میں اپنی دوسری بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں،
اولاد نصیب میں ہوگی تو اسے مل جائے گی، مگر ساس نے اپنی قسم دے کر بالآخر تیسری شادی پر راضی کر ہی لیا۔ میں اصل میں اپنی سوتن پر سوتن اس لیے لانا چاہتی تھی کہ اسے بھی تو پتہ چلے کہ خود پر سوتن آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، مگر حیرت انگیز بات تھی کہ وہ ایسے مطمئن تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اپنے شوہر کی رضا میں راضی ہو۔ حالانکہ میرے دل میں تو یہ سوچ کر ہی آگ لگی ہوئی تھی کہ ایک اور سوتن برداشت کرنی پڑے گی، مگر وہ تو برف کی طرح ٹھنڈی تھی، ہر کام خود کر رہی تھی۔ میرے شوہر کی تیسری بیوی نہایت حسین اور کم عمر تھی، اور وہ میری ہی خالہ زاد تھی، جسے میں اس شرط پر بیاہ کر لائی تھی کہ وہ مجھ سے دب کر رہے گی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ بیوی کا خمار شوہر کو اس بدصورت سوتن سے دور کر دے گا، مگر یہ بھی میری غلط فہمی ہی نکلی، کیونکہ میرا شوہر پھر بھی دوسری بیوی کی طرف ہی مائل رہتا تھا، اسے لے کر گھومتا پھرتا، مہنگے مہنگے تحائف دیتا۔ آخر میں نے اور میری کزن یعنی میرے شوہر کی تیسری بیوی نے مل کر پلان بنا لیا کہ اس عورت کو غائب کرنا پڑے گا۔ ایک دن شوہر باہر گیا تھا، میں نے اور میری کزن نے مل کر اس سوتن کو کھانے میں بے ہوشی کی دوا دے دی، اور جب وہ بے ہوش ہو گئی تو اسے اسٹور روم میں جا کر بند کر دیا۔ شام کو شوہر گھر آیا تو اس کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ میں نے کہا وہ بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ۔ وہ فوراً باہر بھاگا اور اسے بہت ڈھونڈا، مگر وہ باہر تو کہیں نہیں ملی۔ اس کے جانے کے بعد میرے شوہر کا رویہ ہم دونوں سے بہت بہتر ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں روز اسٹور میں جا کر سوتن کو کھانا اور پانی دے دیتی۔ میری کزن نے تو کہا تھا کہ اسے جان سے مار ہی دیتے ہیں، مگر میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہم دونوں پر ہی قیامت ٹوٹ پڑی۔ شوہر نے ایک اور شادی کر لی تھی۔ اس بار جو بیوی وہ لایا تھا وہ ہر وقت گھونگھٹ میں رہتی تھی۔ اب وہ ہر وقت اسی کے ناز اور برداریوں میں لگا رہتا۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھوں، مگر وہ مجھے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتی تھی اور صرف شوہر کے ساتھ باہر نکلتی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں وہ کوئی چورنی ہی نہ ہو اور سب کچھ لوٹ کر ہی نہ لے جائے۔ ایک بار میں نے اسے آواز دی تو اس نے میری بات کا جواب بھی نہ دیا۔ میں نے حیران ہو کر سوچا کہ کہیں یہ گونگی لڑکی تو نہیں ہے۔ ایک دن میں زبردستی اس کا گھونگھٹ الٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی وقت میرا شوہر آ گیا۔ کہنے لگا، خبردار، میری بیوی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو اس کا چہرہ میرے علاوہ کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رات کو ان کے کمرے کے آگے سے میں گزری تو وہ ایسے کہہ رہا تھا کہ فکر نہیں کرو، بہت جلد میں تمہیں ایک الگ گھر لے کر دوں گا۔ میں اس سوکن کو اس سارے عرصے میں تقریباً بھول ہی چکی تھی جسے اسٹور روم میں بند کیا تھا۔ اس کی ذمہ داری میں نے تیسری سوکن کے ذمہ لگا دی تھی، اور اگر وہ اسے الگ گھر لے دیتا تو میں اسے کبھی اپنے شوہر کی زندگی سے نہ نکال پاتی۔ میں نے سوچ لیا جو بھی کرنا ہے اسی ایک ہفتے کے اندر اندر ہی کرنا ہوگا۔ 2 دن میں نے اس کی حرکتوں پر نظر رکھی تو معلوم ہوا کہ اس کی میری کزن سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی ہے۔ کہاں وہ پہلے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور اب اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ میں نے کزن سے پوچھا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگی، نہیں، وہ مجھ سے بھی چہرہ چھپاتی ہے۔ میں نے کئی بار اسے کہا مگر وہ خود کو ظاہر نہیں کراتی۔ اگلے دن شوہر گھر نہیں تھا۔ میں نے اسے کمرے سے باہر آتے دیکھا تو ایک دم سے اس کے سامنے آ گئی اور اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے وہی کھڑی تھی، بدصورت سوکن، شوہر کی دوسری بیوی، مگر وہ تو اسٹور روم میں قید تھی۔ میں الٹے قدموں اسٹور روم کی طرف بھاگی مگر راستے میں ہی کزن سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ روک کر پوچھنے لگی، کہاں بھاگی جا رہی ہو اور تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ میں نے اسے کہا، وہ گھونگھٹ والی عورت وہی ہماری سوکن ہے جسے ہم نے اسٹور میں بند کیا تھا۔ میری کزن بھی دنگ رہ گئی اور پریشانی سے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی بھی وہیں قید ہے، ابھی صبح ہی میں نے اسے کھانا دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، جب تک میں دیکھ نہیں لوں گی مجھے یقین نہیں آئے گا۔ کہتی ہے، رکو، میں اپنے کمرے سے چابی لے کر آؤں، پھر تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ میری کزن نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور میں اندر گئی تو وہ لڑکی مجھے ایک کونے میں بے ہوش پڑی نظر آ گئی۔ یہ تو یہاں ہے، پھر اوپر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں الجھن سے سوچتی ہوئی باہر آ گئی۔ میری کزن کہنے لگی، تمہیں ضرور کوئی نظر کا دھوکا ہوا ہے، وہ تو بند پڑی ہوئی ہے، پھر گھونگھٹ والی لڑکی وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا ایک بار پھر سے اس گھونگھٹ والی لڑکی کو دیکھتی ہوں، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ بیگم صاحبہ اور صاحب باہر کھانے پر چلے گئے ہیں۔ میرا بس چلتا تو اسی وقت ان کے پیچھے چلی جاتی اور ایک بار اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر تسلی کرتی کہ کیا وہ وہی ہے یا مجھے وہم ہوا ہے۔ اگلے دن جو خبر میں نے سنی
اس نے میرے اعصاب پر بجلی گرا دی۔ شوہر کی چوتھی شادی کو ابھی صرف 1 ہی مہینہ ہوا تھا اور اس کی بیوی امید سے بھی ہو گئی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ اور جب یہی بات میں نے ساس سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، تم پاگل ہو گئی ہو، کیا 1 مہینہ؟ اس کی شادی کو تو 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ ساس تو یہ کہہ کر چلی گئی، مگر میرے شک کی تصدیق ہو گئی کہ ہو نہ ہو وہ بدصورت سوکن ضرور میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہے۔ ساس کی باتوں سے ہی پتا چلا تھا کہ شوہر کی چوتھی شادی کی اسے کوئی خبر نہیں۔ یہ ساری چیزیں مجھے الجھا رہی ہیں۔ میں نے سارے رات سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اگلے دن میں صبح ہی صبح اسٹور روم کے سامنے چھپ گئی۔ میری کزن اس کو کھانا دینے تو آئی، مگر کئی گھنٹے انتظار کے بعد بھی جب اس طرف سے کوئی نہ آیا تو میں نے کزن کے کمرے سے چابی چرائی اور دھڑکتے دل سے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ خالی تھا، سوتن تو وہاں کہیں نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا میرا شک بالکل ٹھیک تھا، شوہر نے کوئی چوتھی شادی نہیں کی تھی، وہ دوسری سوتن ہی تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے واپس آنے لگی تو گھونگھٹ والی لڑکی اور میری کزن ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے کچن کی طرف جا رہے تھے۔ 1 منٹ سے بھی پہلے ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کچن میں جا کر چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ میری کزن کہہ رہی تھی، ویسے ہم نے اسے اچھا خاصا بیوقوف بنایا، وہ بیچاری الجھ کر رہ گئی ہے، تیسری اور چوتھی شادی کے درمیان سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی۔ سوچو اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے ہی تمہیں اسٹور روم سے نکالا تھا تو وہ مجھے کچا ہی چبا جائے گی۔ دونوں ہنسنے لگی۔ میں سب سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ میری اپنی کزن مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ مل جائے گی؟ مجھے یقین نہیں تھا۔ میں نے سوچا اچھا ہوتا میں اس بدصورت لڑکی کو جان سے ہی مار دیتی، قید نہ کرتی، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے شوہر پھر ساس اور اب اس نے میری کزن کو بھی اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ کوئی تو طریقہ تھا اور مجھے وہی طریقہ ڈھونڈنا تھا۔ میں نے اس کی تصویر اپنی ایک دوست کو دی جس کے شوہر پولیس میں تھے کہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات نکلوا کر دیں۔ 1 ہفتے کے بعد جب سب کچھ اس کے بارے میں معلوم ہوا تو میں حیران رہ گئی۔ دوپہر کو سب اکٹھے کھانا کھا رہے تھے جب میں نے اس سے اس کی اصل نام سے پکارا، جولیا تم ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی۔ میری بات سنتے ہی اس بے اختیار اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور ہکا بکا سی رہ گئی۔ میں نے سب کو اس کی حقیقت بتانی شروع کی۔ یہ ایک ہیپنوٹائزم کی ماہر لڑکی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اس گھر میں شوہر کو ہپنوٹائز کر کے گھسی ہے، اسے ہر وقت اپنے قابو میں رکھتی ہے، جبھی تو وہ اور کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ دولت سمیٹنے اس گھر میں آئی تھی اور اب تک کافی سمیٹ بھی چکی ہے۔ اس نے جب میری کزن کو اپنے بس میں کیا تو مجھے پاگل ثابت کرنے کے لیے چوتھی شادی اور گھونگھٹ کا ناٹک کیا تاکہ سب کو لگے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ امید سے بھی نہیں تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے ساس کو بھی بلا لیا تھا۔ جب میری ساس کو سب پتا چلا تو اس نے اسی وقت اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میری کزن اور شوہر کو ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس لے گئے، تب کہیں جا کر وہ نارمل ہوئے۔ اس سارے عرصے میں سب سسرال والے میرے معترف ہو چکے تھے۔ میری دوسری سوتن یعنی کزن نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ اسے نہیں معلوم کہ اس لڑکی کی مدد اس نے کیوں کی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اب ہم دونوں ہی بہنوں کی طرح رہتی ہیں اور ہمارے شوہر کا رویہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی اس سیاہ فام لڑکی کا خیال آتا ہے تو دعا کرتی ہوں کہ وہ کبھی جیل سے باہر ہی نہ نکلے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی تو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم لا سکیں آپ کے لیے بہتر سے بہتر مزیدار، دلچسپ، سبق آموز، حقیقی کرداروں کے گرد گھومتی بے مثال کہانیاں۔ شکریہ۔